اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. احسان نور الہی. جب انسان کو اللہ کی چاہت کا علم سے پتہ چل جائے گا تو انسان بھی احسان ہی کرے گا، کیونکہ احسان ہی اللہ کی چاہت ہے اور احسان کرنے والے ہی اللہ کے دوست ہیں. مگر جب انسان ایمان لے آتا ہے اور ایمانی علم جب انسان کو مل جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے احسان نور ہے، اور وہ انسان ایمان لا کر نور کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اور پسند ہی نور کی نور والے کا ایمان والے پر احسان ہوتا ہے. اور جس پر اللہ کے نور کے ذریعے احسان کرتا ہے اور جس پر اللہ نور کے ذریعے احسان کرتا ہے وہ بھی مومن کے ساتھ نور والا ہی احسان کرتا ہے. احسان کی علم میں بہت سی اقسام ہیں. ظاہری احسان تو ہر جاندار پر کیا جاتا ہے، مگر نوری احسان نور والے کے ساتھ کیا جاتا ہے. انسان کو جب تک علم سے نور کا پتہ نہ چلے، نور نہ ملے، نور کی طرف نہ آگے بڑھے، تب تک انسان علم رکھ کر بھی اندھا ہی کہلائے گا، گونگا بہرا ہی کہلائے گا. یہ تو علم والوں پر ہے کہ وہ کون سا علم لے کر کس راہ پر چلتے ہیں. اگر علم کے نور سے راستوں پر نہیں چلتے وہ علم تو کہلا سکتا ہے مگر ایمان نور والا نہیں کہلا سکتا. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان نور والے راستے پر نہیں. نور والے راستے پر وہی انسان ہے جس کو اللہ نے ایمان کا نور دیا ہوگا، اور جس کو ایمان کا نور دیا ہوگا وہی مومن ہوگا. ایمان نور پاسداری، ایمان ہی مومن کی دلیل ہے. اور جس کو علم سے ایمان کا نور ہی نہ دیا ہو کبھی بھی نور والے راستے پر نہیں چلتا. اور جو نور والے راستے پر نہیں چلتا وہی تو نور کا منکر ہوتا ہے، کیونکہ جس کو نور اللہ نے ہی نہ دیا ہو وہ نور کو کیسے مانے گا. اللہ نے اسے کوئی نور ہی نہیں دیا، اسی لیے وہ نور کو مانتا ہی نہیں. یہ بھی انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو نور ملا ہوتا ہے وہی تو مانتا ہے، اور جس کو نور ہی نہیں ملا وہ کیسے مانے گا. وہی تو نور کا انکاری ہوتا ہے، اور انکار کرنے والا ہی کافر ہے. وہی کافر ہے جس کو اللہ نے نور نہیں دیا، اور وہی مومن ہے جس کو اللہ نے ایمان کا نور دیا ہے. یہ شان قدرت حق کی، نور حق ہے، تعریف حق ہے، عظمت حق ہے، قدرت حق ہے، تقدیر حق ہے، عظمت شان حق ہے، پاسدار ایمان حق ہے. یہی شان توحید رسالت، عظمت پاسداری سلامتی صدائے شان حق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے وہی تو مانتا ہے، جس کو اللہ دیتا ہی نہیں وہی تو منکر ہے. اور منکروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اے انسان مومن، تمام خوبیوں کا علم لے کر بھی اگر تو اللہ کی خوبیوں کو جھٹلاتا ہے تو جان جائے کہ تو ہی تو منکر ہے اللہ کی شان عظمت بادشاہی کا. اور جو اللہ کی شان وحدت عظمت بادشاہی کے منکر ہوتے ہیں وہی تو رسوا ذلیل اور خوار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل اور خوار کر دے گا جو اللہ کی توحید یعنی وحدت کے منکر ہوں گے اور اللہ کے نور کو جھٹلانے والے ہوں گے. عظمت نور رسالت حق کو جو جانتے اور مانتے ہیں انہی کی تو تعریف بادشاہی ہے. اللہ تعالیٰ نے علم کے
کے ذریعے تمام حکمتیں، تمام حکم اور تمام نافع انسان کو بتا دی ہے۔ یہ جاننا انسان کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کس حکم کی پاسداری کا ہمیں یعنی کہ انسان مومن کو پاسدار کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کا پاسدار بھی مومن ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پاسدار بھی مومن ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا پاسدار بھی مومن ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یعنی قدر کا پاسدار بھی مومن ہے، اللہ تعالیٰ کے عدل کا پاسدار بھی مومن ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پاسدار بھی مومن ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پاسدار بھی مومن ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق حق کا پاسدار بھی مومن ہے، عظمت شان حقی مومن پر عیاں کی گئی ہے۔ اللہ نے اپنی تمام تعریفیں، تمام عظمتیں، تمام برائیاں، تمام حکمتیں اور تمام نور اور تمام امر انسان مومن پر ظاہر فرما کر مومن پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ یہ عظمت احسان قدرت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس مومن بندے پر اپنا احسان ظاہر فرمائے اور وہ مومن بندہ اس احسان کو جان کر اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا اور شکر اور درگزر اور صبر کرنے والا بن جائے، وہی تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ عظمت تعریف علم دوستی یہ بات چاہیے حق سے جو واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ علم کن دوستوں کی تعریف فرماتا ہے، کن دوستوں کی اتباع کے بارے میں بتاتا ہے اور کن دوستوں کی صحبت لینے کے بارے میں بتاتا ہے اور کن دوستوں کا علم لینے میں بتاتا ہے۔ علم تمہیں تمام حکمتیں، تمام عظمتیں، تمام شانیں، تمام تعریفیں اور تمام باتوں کے تمام طریقے بتا دیتا ہے۔ یہ شان علم حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جو احسان علم حق سے کیا ہوا ہے وہی تو احسان سب سے بڑا احسان ہے۔ اے انسان مومن جان لے تیرے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان علم ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں تم پر ظاہر فرمایا ہے۔ یہ ظاہر ہونا ہی دوستی حق ہے، تعریف حق ہے، عظمت حق ہے، قدر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور پاکی پاسدار حق ہے، سلامتی حق ہے، شان حق ہے، توحید حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے جو واقف ہوتا ہے وہی تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کی پاکی کو اپناتا ہے، اللہ کے نور والا ہو جاتا ہے اور اللہ کے نور کی اپنائیت میں اپنے آپ کو پناہ والا بنا لیتا ہے۔ شان علم حق کے توحید قدرت شان حقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ جس کو چاند عطا فرماتا ہے، ایمان کی، سلامتی کی، عظمت کی، پاکی کی، ادب کی، حیا کی، وہی تو اللہ کی قرب والے ہو جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی تعریف والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ انہی کا مددگار ہے اور وہی اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنے کے لیے بھی اللہ نے انسان کو علم عطا فرمایا ہے کہ علم سے مدد مانگو اللہ سے، یعنی علم کے ذریعے اللہ سے جو مدد مانگتا ہے وہ علم اسے مدد کے طریقے بتا دے گا، اور جس کو علم سے اللہ کی مدد کے طریقوں کا علم ہو جائے گا وہ کبھی بھی مدد میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے گا۔ یہ عظمت شرک حق ہی تو عظمت رسالت حق ہے، اور جس نے شرک کیا وہ عظمت حق سے غافل ہوا، اور جو غافل ہوا وہی تو کافر ہوا۔ غفلت ہی کفر کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غافلوں پر ہی تو اپنی بارگاہ سے لعنت فرمائی ہوئی ہے، غافل بھی لعنت کے حقدار ہیں۔ علم سے جب انسان جان جائے گا کہ منکروں پر، غافلوں پر، کافروں پر لعنت اللہ نے کیوں کی ہوئی ہے، تو کبھی بھی اللہ کے منکروں کو اپنا دوست نہیں کہے گا۔ علم ہی تو اپنے دوستوں کے بارے میں یعنی کہ رب کے دوستوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور علم ہی رب کے دشمنوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اللہ تو اپنے دوستوں کو نور کی طرف بلاتا ہے اور نور ہی ان مومن کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہی انسان مومن اللہ کو اور اللہ کے نور کو مانتا ہے جو مومن ایمان میں پاسدار نور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی پیدائش کا علم میں ذکر کیا ہوا ہے، اور جو علم رکھ کر بھی اللہ کی پیدائش
معشوم ہوئی چیزوں سے واقف نہ ہو، وہ بھلا کیا جانے گا کہ نور کیا ہے؟ نور ہی اصل میں پداش کل کائنات ہے۔ اور جس نے اللہ کی کائنات دیکھی ہو، اللہ کی پیدا کردہ ہوا چیزوں کو دیکھا، وہ نور کو بھلا کیسے جھٹلائے گا اور نور کا بھلا کیسے منکر ہو سکتا ہے؟ نور اللہ کی وہ حکمت ہے جو تمام حکمتوں پر غالب ہے۔ نور اللہ کی وہ حکمت ہے جو تمام حکمتوں پر غالب ہے، اور اللہ ہی چاہتا ہے کہ نور سب پر غالب ہو جائے اور سب نور کے نور والے ہو جائیں اور سب نور سے نور والے ہو جائیں۔ علم نور رسالت، علم توحید نور حق اگر انسان جان جائے تو وہ نوروں میں بھی فرق رکھے گا۔ فرق کرنا ہی انسان کو گمراہی سے بچا سکتا ہے۔ جب انسان فرق کرنا ہی نہ جانتا ہو، وہ انسان کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ جو فرق کرنا نہیں جانتے وہی تو گمراہ ہیں، اور جو فرق کرنا جانتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے علم ہی انسان کی رہنمائی اور مومن کی شان کے لیے اتارا ہے۔ عظمت انسان بھی جان لے انسان علم کے ذریعے، عظمت ایمان بھی جان لے انسان علم کے ذریعے۔ جب علم کے ذریعے جاننے والا بن جائے گا تو انسان اور ایمان والوں میں فرق کرنے لگ جائے گا کہ ایمان والے کس وجہ سے اللہ کے دوست ہیں اور اللہ انہیں کیوں اپنا نور عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اپنی عظمت نور بادشاہی تعریف حق حقیقت صدا کیوں عطا فرماتا ہے، اور ان کے ساتھ ہی نور کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ نور کیوں نہیں رکھا ہوا؟ اللہ انہی کے سینے میں نور پیدا فرماتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہوتے ان کے سینوں میں نور کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ شان علم توحید رسالت حق سے جب مسلمان مومن انسان یہ جان جائے گا اور انسان یہ جان جائے گا علم کے ذریعے، تو لازم اس کو اللہ احسان کے ساتھ ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ یعنی علم احسان بھی ہے، ہدایت بھی ہے، انعام بھی ہے، راستہ بھی ہے، منزل بھی ہے، مقام بھی ہے، پہچان بھی ہے، نافع بھی ہے، عدل بھی ہے۔ علم ہی تو طریق کلو کمرائی ہے، بادشاہی تخت تاج سلطانی ہے، اور جس کو اللہ علم سے تخت و تاج سلطانی عطا فرما دیتا ہے، حقیقت میں وہی ناپائے کل طریق حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہی ناپائے کل طریق حق کہا ہوا ہے۔ اللہ کا اگر انسان مومن حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ رسول کا علم حاصل کرے۔ جب اللہ رسول کا علم حاصل کر لے گا تو اللہ رسول کے احسانوں سے، انعاموں سے، فضیلتوں سے، درجات سے، رحمتوں سے، عظمتوں سے، بخششوں سے، شفاؤں سے واقف ہو جائے گا۔ علم اور واقفیت تمہیں عطا کرے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہی تو اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے۔ علم کے ذریعے بھی تو عطا اللہ ہی کرتا ہے، اور عطا کرنے والا اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی مدد سے بندے پر اللہ کے جو احسان ظاہر ہوتے ہیں وہ احسان ہی تو انعام کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ علم تمام احسانوں کی گواہی دیتا ہے اور تمام انعام والوں کی گواہی دیتا ہے۔ گواہی ہی تو اللہ کی طرف سے اللہ کا علم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ اور رسول کا علم ہے۔ شان عظمت علم اظہار طریق صدائے حقیقت حق ہے، شان اظہار علم طریق صدائے حقیقت حق ہے۔ جو حقیقت حق سے واقف ہوتے ہیں وہی تو اللہ کی طریق والے ہو جاتے ہیں، اللہ کی توحید والے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نور والے ہو جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کے پاسدار ہو جاتے ہیں، اللہ کی طریق سے طریق والے ہو جاتے ہیں۔ اے انسان مومن، علم
سے تو تمام خوبیوں کو جان لے اور تمام خوبیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر۔ اللہ نے تجھے ہی تو علم دے کر راستہ دکھایا ہے، اور راستہ اللہ نے علم کے ذریعے تجھے اسی لیے دکھایا ہے تاکہ تو نور والا ہو جائے اور عظمت نور سے واقف ہو کر حقیقت حق کا حق ادا کرنے والا ہو جائے۔ اللہ کا جو حق ادا کرتا ہے وہی تو نور سلامتی ہے، ایمان سینہ ہے، شعور نور حق ہے۔ اللہ کی عظمت نور رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نور رسالت سے واقف ہونے والے مومن تجھے علم ہی تو بتائے گا اتباع کیا ہے، رضا کیا ہے، عطا کیا ہے، وفا کیا ہے، پاسداری کیا ہے، حرمت کیا ہے، تجھے اللہ رسول کا علم ہی تو بتائے گا۔ پاکی کیا ہے، سلامتی کیا ہے، حیا کیا ہے، ادب کیا ہے، دبدبا کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، تجھے اللہ اور رسول کا علم ہی تو بتائے گا۔ سلامتی کیا ہے، قدر کیا ہے، قدر کی تعریف کیا ہے، اور قدر والوں کا انسان مومن پر احسان کیا ہے۔ علم ہی تمام احسانوں کا اور تمام انعاموں کا اور تمام قدروں کا اور تمام نوروں کا اور تمام بشارتوں کا علم ہی تو انسان کو پتہ بتاتا ہے۔ شان عظمت علم توحید حق سے واقف ہونے والے، شان عظمت رسالت سے واقف ہونے والے، شان عظمت امر ولایت سے واقف ہونے والے، تیرے لیے ہی تو علم نے تمام احسان ظاہر فرما دیے ہیں۔ اللہ نے انسان مومن کو علم دے کر سب سے بڑا احسان کیا ہے تاکہ انسان مومن کبھی گمراہ نہ ہو سکے اور کبھی بھی شرک نہ کرے اور کبھی بھی کفر نہ کرے اور کبھی بھی گناہ نہ کرے اور کبھی بھی نفس کے وسوسات میں نہ آئے اور کبھی بھی شیطان کے وسوسات میں نہ آئے۔ علم ہی بچاتا ہے، علم ہی بتاتا ہے، اور علم ہی انسان کو انسان کی تعریف کے بارے میں سمجھاتا ہے، اور علم ہی نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جب انسان نور کی طرف چل پڑتا ہے تو شیطان بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ اللہ نے نور ہی تو رکھا ہوا ہے انسان کی حفاظت کے لیے۔ اگر انسان کے دل میں نور ہوتا ہے تو نہ کبھی بھی انسان کے قریب شیطان ابلیس نہیں آتا۔ نور کی عظمت بادشاہی کریم حق ہی تو حفاظت ایمان حق ہے۔ اے انسان احسان اور انعام کو جان لے۔ اے انسان تو کبھی بھی اگر احسان اور انعام کو نہیں جانتا تو کبھی بھی اللہ کے بندوں کی تعریف نہیں کر پائے گا۔ اے انسان اگر اللہ اور اس کے بندوں کی تو تعریف کرنا چاہتا ہے تو علم سے احسان اور انعام والوں کو پہچان۔ جب علم سے احسان اور انعام والوں کو تو پہچان جائے گا تو اللہ کی ہی تعریف تو ہر وقت کرے گا۔ اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی تعریف ہی تو اسی لیے ظاہر فرمائی ہے تاکہ میرے بندوں کو دیکھ کر انسان اللہ اور اس کی وحدت کی تعریف کرے۔ تعریف عظمت احسان انعام حق ہی تو اللہ نے بندے پر ظاہر کیا ہے۔ انسان کوئی بھی احسان تجھ پر ہے ایسا نہیں جس پر تو اللہ کی طرف نہ آ سکے۔ اللہ ہی احسان کرنے والا ہے۔ تیری پیدائش سے لے کر تیری موت تک اور موت سے لے کر عذاب کے دن تک اور عذاب کے دن سے لے کر جنت تک تو دیکھ لے تجھ پر اللہ کے کیا کیا احسان ہے اور کیا کیا انعام ہے۔ احسانوں میں تو سب ہی احسانوں میں تو سب ہی آ جاتے ہیں، یعنی کہ تمام مخلوقات تمام جن انسان، مگر انعام والوں میں وہی آتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں۔ احسان اللہ نے اسی وجہ سے تجھ پر کیا ہے کہ تو انعام والا بن سکے۔ اگر احسانوں کو یاد رکھو گے تو کبھی بھی نافرمان ناشکرے نہیں ہوگے تو انعام والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو انعام والے ہیں۔ احسان تو اللہ اس لیے کرتا ہے کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ جو احسان اللہ کے
جان جاتا ہے وہ اللہ کو پہچان جاتا ہے، جو اللہ کو پہچان جاتا ہے وہی تو اللہ سے انعام مانگنے لگ جاتا ہے، اور انعام احسان والوں کے لیے اللہ نے نور رکھا ہوا ہے، اور نور والوں کے لیے انعام اللہ نے جنت اور اپنا دیدار رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے حکم سے جو جان جائے احسان اور انعام کی تعریف، وہی تو عظمت بادشاہی تعریف علم اظہار حق ہے، اور وہی علم سے حق بیان کرتے ہیں۔ احسان پیدائش، یعنی انسان اگر اپنی پیدائش کے احسان سے واقف ہو جائے اور جان جائے کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرما کر انسان پر کیا کیا احسان کیے ہوئے ہیں۔ اے انسان، اللہ کا تجھ پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ تیری پیدائش، تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی تجھ پر اللہ نے کر دیا ہے، یعنی کہ اپنی مخلوق میں سے تجھے شرف المخلوق کا ہے، اشرف المخلوق کا ہے، اشرف ہونا ہی تیرا اللہ کا تجھ پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اگر تو اپنے بارے میں علم سے جاننے لگ جائے گا تو مخلوق میں کوئی بھی احسان والا نہیں تجھ سے بڑھ کر اللہ نے بے شک تمام نفسوں کے ساتھ احسان فرمایا ہے، مگر تیرے نفس کے ساتھ جو اللہ نے احسان فرمایا ہے وہ کسی اور کے ساتھ احسان نہیں فرمایا۔ نفس جس پر اتنے احسان کیے ہوئے ہیں، جو انسان اللہ تعالی نے تجھ پر احسان کیے ہوئے ہیں، اے انسان جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیے ہوئے ہیں وہ کسی اور مخلوق پر احسان نہیں کیے ہوئے۔ اگر تو اپنی پیدائش کے علم سے ہی اللہ کے احسانوں کو جان جائے تو اللہ کے احسانوں کا محتاج ہے، اور اللہ نے تجھے شکم مادر میں ہی اپنے احسان تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں۔ شکم مادر میں ہی اپنے احسان تجھ پر ظاہر کیے ہیں۔ جو اللہ تجھ پر شکم مادر میں احسان کر رہا ہے اس کے احسانوں کا اگر تجھے پتہ چل جائے، یا اس کے احسانوں پر تو ایمان لے آئے اور یا اس کے احسانوں کی تعریف کرنے لگ جائے، تو یقیناً تیری زندگی کچھ بھی نہیں جو اللہ نے مادر شکم میں تجھ پر احسان کیے ہیں۔ یہ تو اللہ کی شان توریف عبادت قدرت دلیل عظمت احسان حق ہے جو تجھ پر اللہ نے مادر شکم پر میں تجھ پر احسان کیے ہیں۔ تو بعد اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہے جس پر اللہ نے تمام احسان کر کے پھر ہی تجھے اشرف مخلوق کا لقب عطا کیا ہے۔ یہ شرف اللہ نے تجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی عطا کر دیا۔ جب اللہ کی مخلوق میں سے تو جان جائے گا کہ اللہ نے مجھ پر کیا کیا عطائیں کی ہوئی ہیں اور کیا کیا احسان کیے ہوئے ہیں، اور باقی مخلوق پر اللہ کی کیا عطائیں اور کیا احسان ہیں۔ اور جب تجھے یہ پتہ چل جائے گا شرف بندگی کا، شرف زندگی کا، احسان ہمدردی کا، تو اے انسان اپنی پیدائش سے ہی اللہ کے احسانوں سے احسان والا بننا ہوگا، اور اللہ تجھے پھر اپنے احسان والا بنا لے گا۔ تو پھر تو کسی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں کس پر احسان نہیں کر سکتا، اور یا تو احسان کو کیسے جتلا سکتا ہے، جبکہ تجھ پر احسان ہوتے ہی اسی وجہ سے ہے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ نے تجھے احسان والا بنایا ہے تو اللہ ہی تو احسان والا ہے، جسے چاہتا ہے اس پر احسان کر کے اس کو احسان والا بنا دیتا ہے، اور جس انسان کو اللہ نے تمام مخلوق سے زیادہ پسند کیا وہ تو سب سے بڑھ کر اللہ کے احسانوں کی تعریف کرے گا اور اللہ کے احسانوں پر اللہ کا شکر کرے گا۔ اسی لیے تو انسان کی پیدائش ہی انسان پر احسان ہے اللہ کا،
اسی لیے تو انسان کی پیدائشی انسان پریشان ہے اللہ کا. جو لوگ اپنی پیدائش کو بھول جاتے ہیں وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتے اور نہ ہدایت والوں میں شامل ہوتے ہیں اور نہ علم ہدایت والا لیتے ہیں اور نہ علم سے ہدایت والوں کی عظمت سے واقف ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہی تو اندھے گونگے بہرے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ نے علم ہی نہیں دیا، نور سلام دیے، ہدایت حق والا، وہ کبھی بھی اللہ کو واحد اولا شریک نہیں مانتے. اللہ کو جو وحدہ اولا شریک مانتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو مانتا ہے وہی ایمان والے ہیں، اور جو اللہ کی وحدت اور رسالت کو نہیں مانتے یعنی کہ وہی کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے کفر والوں پر ہی تو اپنا نور ظاہر نہیں فرمایا. جو کفر کرتے ہیں وہی تو نور سے دور ہے، اور جو اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف اور وحدت اور رسالت کا بیان کرتے ہیں وہی تو نور کے قریب ہے. قرب نور حق بھی تو اللہ کی تعریف ہے، اور علم نور حق بھی اللہ کی تعریف ہے، اور احسان بھی اللہ کی تعریف ہے، اور انعام بھی اللہ کی تعریف ہے. علم سے جب انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے ہر چیز ہی اپنی تعریف کے لیے پیدا فرمائی ہے، بنائی ہے، تو جب غور کرے گا اللہ کی بنی ہوئی چیزوں پر تو ہر چیز ہی تو اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے سوائے انسان اور جن. وہ جو ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے ایمان لایا ہے وہ بھی تو اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی ہی تعریف کرتے ہیں. عظمت تعریف بادشاہی حقیقت حق ہی تو اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اور جو اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں وہی تو علم نور ہدایت والے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی تعریف نہیں کرتے وہ علم نور ہدایت والے نہیں، وہی تو گمراہ ہے. بہت سے انسانوں نے صرف دنیا کے نافع کے لیے علم حاصل کیا ہوتا ہے، اور جو دنیا کے نافع کے لیے علم حاصل کرتے ہیں وہی تو آخرت میں محروم مایوس اور عذاب کے حقدار ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بے شک عاجزی زندگی کے نافع کے لیے بھی بندے کو حکم دیا ہوا ہے. جب علم سے عاجزی زندگی کے نافع کا بندے کو علم ہوگا تو وہ جان جائے گا کہ زندگی عارضی یعنی کہ دنیا کی زندگی کو کس طرح میں نے گزارنا ہے، اور دنیا کی زندگی میں کتنا میں نے نفع لینا ہے، اور آخرت یعنی کہ ایمانی زندگی کے لیے مجھے کتنا نفع چاہیے. علم تمام نفعوں کی خبریں عطا کرتا ہے. یہ علم ہی تو اللہ اور رسول کی طرف سے ہے جو تمام انسان کو بھلے کی خبریں دیتا ہے اور برائی سے بچنے کی خبریں دیتا ہے، اور برے لوگوں سے بچنے کی خبریں دیتا ہے، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی خبریں دیتا ہے. اللہ نے انسان کو علم کے ذریعے خبریں دے کے تمام عظمت ہدایت حق ظاہر فرما دیا ہے. یہ عظمت حق ظاہر ہی تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. انسان مومن پیدائش سے لے کر موت تک جب غور کرے گا تو ہر جگہ اسے اللہ کا احسان نظر آئے گا، اور اللہ کوئی احسان اور انعام والا وہ مانے گا، اور اللہ کی وحدت اور اللہ کہ نبی کی رسالت کی ہی گواہی دے گا. شان عظمت ایمان سلامتی گواہی حق ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں وہی تو پیروکار حرمت کلمہ حق ہے. ان کے لیے لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں کو اپنائے، یعنی کہ علموں کو اپنائے. جو علم اللہ رسول کے اپنا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنائیت میں یعنی کہ پناہ میں آ جاتا ہے. جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اللہ اسے ہر نفس کے شر سے محفوظ فرما لیتا ہے. علم حفاظت حق بھی ہے، علم پناہ حق بھی ہے، علم رحمت حق کی بھی خبر دیتا ہے. جب علم تمہیں تمام خبریں
دے دیتا ہے تو اے انسان مومن تو پھر کبھی بھی بھٹکتا نہیں، اور جو بھٹک جاتے ہیں وہ کبھی بھی نور والے نہیں ہوتے۔ علم سے نور والوں کے بارے میں بھی جانو، علم سے شعور والوں کے بارے میں بھی جانو، علم سے قرب والوں کے بارے میں بھی جانو، علم سے انعام والوں کے بارے میں بھی جانو، علم سے سینہ نور والوں کے بارے میں بھی جانو، اور علم سے ناپائے نفس کے بارے میں بھی جانو، اور علم سے شر کے بارے میں بھی جانو، اور علم سے سلامتی کے بارے میں بھی جانو، اور علم سے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے بارے میں بھی جانو، اور علم سے اپنی پیدائش کے بارے میں بھی جانو۔ یہ جاننا، ماننا اور مان کر اللہ کو واحد ماننا اور اقرار کرنا ہی تو طریق ایمان، شان عظمت پاسداری ہے، حرمت حق ہے۔ جب انسان علم کے ذریعے اللہ کی حکمت اور اللہ کے حکم سے واقف ہو جائے گا تو یقیناً نجات والا ہو جائے گا۔ نجات سب سے بڑی راحت ہے انسان مومن کے لیے، انسان مومن کے لیے نجات کے لیے ہی تو انسان مومن پیدا ہوا ہے۔ اور جو انسان علم سے اپنی پیدائش کا مقصد جان جائے گا وہ کبھی بھی محروم اور مایوس نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا علم ہی نجات کا علم ہے، اور نجات انہی کے لیے ہے جو پیدائش سے واقف ہے، اور پیدائش سے واقف ہونا ہی نجات کی دلیل ہے، کیونکہ پیدائش انسان کے لیے سب سے بڑی ہدایت ہے، اور ہدایت والے ہی نجات والے ہیں۔ اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے وہی نجات والے کہلاتے ہیں۔ نجات چاہنا ہی ہدایت ہے، دلیل حق ہے۔ اے دنیا دار، تجھے کیا خبر کہ اللہ نے ماں کے شکم میں تجھے کیا کیا دیا؟ اور تو اگر ایمان لے آئے اللہ کے دینے پر تو کبھی بھی تو کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کیونکہ احسان اصل میں انسان کی فلاح ہے۔ اور جو انسان کے راستے سے فلاح کو نہ پا سکے، یعنی کامیابی کو نہ پا سکے، وہ احسان کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ اللہ احسان اے انسان تم پر اس لیے کرتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی ہے، طریق ایمان ہے، سلامتی ہے، شان وحدت ہے۔ اللہ تم پر راضی ہے اگر انعام والوں میں شامل ہو جاؤ، اور احسان تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تاکہ تم انعام والوں میں شامل ہو جاؤ۔ جو احسان کو ہی جتلاتا ہو وہ انعام سے اندھا ہوتا ہے، اور اسی لیے اے انسان تم پر لازم ہے اگر رتی برابر بھی تجھ پر کوئی احسان کرے اسے قیامت تک یاد رکھنا۔ اگر احسان کو تم بھول جائے گا تو یقیناً جان لو کہ تو ناشکرا ہے، اور ناشکرے ہی تو نافرمان ہے، اور شکر کرنے والے ہی تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہی تو شکر اور صبر کرتا ہے، اور صبر اللہ کی طاقت ہے، اور طاقت اپنے دوستوں کو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا صابر اور طاقت والا ہے۔ ادائی حقوق علم، اللہ کا علم تو انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جہالت سے نکال کر شعور زندگی عطا فرماتا ہے۔ اے انسان، علم کے بغیر تو انسان نماز جاندار تو ہے مگر انسان شرف افضل حق نہیں۔ علم ہی انسان کو شرف افضل حق کی خبریں دے کر افضل بناتا ہے، اور علم سے ہی تو تمام حقیقت حق کی خبر ہوتی ہے۔ جب انسان جان جائے گا علم حق سے، یعنی کہ اللہ کے علم سے کہ انسان کا شرف کیا ہے، اور انسان کی عظمت کیا ہے، اور انسان کے لیے انعام کیا ہے، اور انسان کے لیے ہدایت کیا ہے، اور انسان کے لیے رزق کیا ہے، اور انسان کے لیے موت کیسی ہے، اور انسان کے لیے زندگی کیسی ہے، اور انسان کے لیے بندگی
روشنی کیسی ہے، اور انسان کے لیے ایمان کا نور کیسا ہے، اور انسان کے لیے نوری راستے کیسے ہیں، اور انسان کے لیے درجات کیسے ہیں، اور انسان کے لیے شفاعت کیسی ہے، اور انسان کے لیے تعریف کیسی ہے، اور انسان کے لیے پاکی کیسی ہے، اور انسان کے لیے پردہ حیا کیسا ہے۔ جب انسان محمد اللہ کے علم سے جان جائے گا تو اللہ پر ہی ایمان لائے گا، اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانے گا۔ ماننا ہی احسان دلیل علم رحمت حق ہے۔ جو علم سے اللہ کی توحید اور رحمت سے واقف ہو جاتے ہیں وہی تو انسان مومن ہو جاتے ہیں اور ایمان والے ہو جاتے ہیں۔ علم انسان کو ایمان نور سلامتی ہدایت حق کی طرف بلاتا ہے، اور علمی شان عظمت پارسائی سمجھاتا ہے، اور علمی پاکی کے درجات بتاتا ہے، اور علمی حرام حلال میں فرق بتاتا ہے۔ جب انسان اللہ رسول کے علم سے علم حاصل کر لے گا تو اسے حرام حلال کی بھی خبریں ہو جائیں گی، اور حرام اور حلال کے نافع اور نقصان کا بھی علم ہو جائے گا۔ اے انسان، علم کی پیروی کر، علم والوں کی صحبت میں بیٹھ کر، علم والوں کی مجلس میں بیٹھ کر، علم والوں کی حرمت پاسداری کر کے علم سے اپنی حقیقت کو جان، اپنے حقوق کو مان، اور اپنے رب پر ایمان رکھ۔ علم ہی حقوق حقیقت حق ہے، علم ہی حقوق حقیقت حق ہے، اور علم ہی تو حقوق کے بارے میں بتاتا ہے، اور علم ہی حق بتاتا ہے۔ اور جب تیرے پاس علم ہوگا اللہ رسول کا، پھر ہی تو حقوق و حق صحیح ادا کر سکے گا۔ اور جب تیرے پاس علم ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر ہی تو حقوق اور حق کا صحیح ادا کر سکے گا۔ علم کے بغیر نہ حقوق کا تو حق ادا کر سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی عبادت کا تو حق ادا کر سکتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں انسان شرط ایمان حاصل کر لوں تو حقوق کا حق ادا کر، اور اگر تو چاہتا ہے کہ میں ایمان کا حق ادا کروں تو اللہ کی عبادت کیا کر۔ یہ تجھ پر ہے کہ علم سے تو کیا حاصل کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ جد و جہد اور جہاد کے لیے ہے۔ علم سے جو تو حاصل کرنا چاہے گا، علم اس کے بارے میں تیری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ کا علم ہی تو رہنمائے دلیل حقیقت شان رسالت توحید حق ہے، اور رہنمائی انسان کے لیے انسانیت کا شرف ہے۔ وہی انسان ہے جو رہنمائی لیتا ہے، اور جو رہنمائی نہیں لیتا علم سے، علم والوں سے، وہ انسان کہلانے کا حق تو رکھتا ہے مگر اپنے حق سے بے خبر ہے۔ اور بے خبر انسان وہی ہے جسے علم سے اپنی اور اپنے رب کی پہچان نہیں حاصل ہوئی، اور بے خبر وہی ہے جسے علم سے اپنی اور اپنے رب کے رب کی پہچان حاصل نہیں ہوئی۔ اے انسان، تیری پہچان ہی علم ہے، اور علم ہی اے انسان تیرے لیے اتارا گیا ہے۔ یہی تو شان فضیلت انعام علم حق ہے۔ علم ہی سب سے بڑا انعام ہے جو تمام انعاموں کی خبریں دیتا ہے، اور تمام انعام والوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور تمام انعام والوں میں شامل ہونے کا کہتا ہے۔ یہی تو وہ علم ہے جو انسان اور جانور اور ایمان اور کافر کے بارے میں بتاتا ہے۔ علم نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ اے انسان، تو بھی علم حاصل کر کے اپنا حق ادا کر۔ علم ہمیشہ حق ہی ہے، اور حق والوں کے ساتھ ہی ہے، اور حق کی پہچان بھی ہے، اور حق کی دلیل بھی ہے، اور حق کا انعام بھی ہے۔ یعنی کہ اللہ کی توحید کی دلیل ہی علم توحید حق رسالت حق ہے۔ علم سے اعضائے جسم کا حق ادا کرنا۔ اگر اے انسان تو جان جائے اپنے جسم کو، یعنی کہ اپنے جسم کے اعضاء کو، اے انسان جس نے اپنے جسم کو جان لیا اور علم سے جسم کے ہر عضو کے کام کو پہچان لیا، وہی کام کرتا ہے، وہی کام کرواتا ہے علم سے، اور وہی کام والا ہے
یعنی کہ علم سے جاننا ہے کہ آنکھ سے کیا کام لینا ہے، سماعت سے کیا کام لینا ہے، زبان سے کیا کام لینا ہے، دماغ عقل سے کیا کام لینا ہے، ناک سے کیا کام لینا ہے، تیرے جسم کے سارے حصے جو تیرے ساتھ ہیں ان پر کام جو علم کہتا ہے اس سے کام لینا، تو تیرا جسم علم کی پناہ میں ہے اور تو علم کی اتباع میں ہے۔ علم تجھ سے وفا چاہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں اے انسان تو وہ کر بھی، تو پھر نقصان نہیں اٹھائے گا۔ علم ہر نقصان سے بچاتا بھی ہے اور اس کے بارے میں بتاتا بھی ہے اور سمجھاتا بھی ہے، اور سمجھا کر تمہیں نافع کی طرف بلاتا بھی ہے۔ نافع چاہے تم عارضی لے رہے ہو یا صدا کا لے رہے ہو، یہ تم پر ہے کہ تم نافع کو کس نافع پر اہمیت دیتے ہو، یعنی کہ دنیا کے نافع کو تم کیا آخرت کے نافع پر اہمیت دیتے ہو، اور یا دنیا آخرت کے نافع کو دنیا کے نافع پر اہمیت دیتے ہو۔ یہ علم سے تو نے اہمیت دینی ہے، یعنی کہ تو نے قدر کرنی ہے۔ قدر کرنا اہمیت کا نام ہے، یعنی کہ جس نے اللہ اور رسول کے فرمانوں کو اہمیت دی اس نے قدر کی، اور جس نے دنیا اور دنیا کے زمین اور زن کو اہمیت دی وہی تو بے قدر ہے۔ اللہ کی عظمت علم اعلان حق سے تو جان جائے کہ قدر کیا ہے اور قدر کی عظمت کیا ہے اور قدر کی پاسداری کیا ہے اور قدر کی اہمیت کیا ہے اور قدر کی عزت کیا ہے اور قدر میں پوشیدہ اللہ کی نشانیاں کیا ہے اور قدر کی تعریف کیا ہے اور قدر کس طرف سے ہے اور قدر والا کون ہے اور قدر کی عظمت کا پاسدار کون ہے اور قدر کو ظاہر کرنے والا کون ہے اور قدر کی حقیقت سے واقف کون ہے۔ جب علم سے تو اللہ تعالیٰ کی قدر کی قدریں جان جائے گا تو اللہ کو سب سے بڑا قدر والا وحدہ لا شریک مان جائے گا۔ علم ہی تمہیں تمام قدریں، تمام اہمیتیں اور آخرت کے نافع کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ علم ہی دنیا کے نافع کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے نافع سے تو جان کر، علم سے واقف ہو کر تو جان جا کہ تیرا نافع کون سا نافع ہے جو سدا کی زندگی کے لیے نافع ہے، اور سدا کی زندگی ہی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جو علم تجھے آخرت کی زندگی کے نافع بتائے وہی مومن ایمان میں سلامتی والے ہیں۔ جو آخرت کے نافع کی اہمیت کو جان کر دنیا کے نافع سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی کہ عارضی زندگی کو اہمیت نہیں دیتے اور سدا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہی طریق علم قدر بادشاہی حق ہے، اور اللہ تعالی جس کو اہمیت دیتا ہے یا جس کو قدر کے بارے میں بتاتا ہے یا جو اللہ کی قدروں سے واقف ہو جاتا ہے وہی تو قدر والا ہوتا ہے۔ اور علم ہی انسان مومن کو قدر والوں میں شامل کرنے کے لیے ہے، اور جو قدر سے قدر والوں میں شامل ہو جاتے ہیں وہی علم پاسدار رسالت توحید حق والے ہیں۔ علم سے عقل شعور کا تعلق، علم انسان تب بناتا ہے جب انسان کی عقل بیدار ہو جائے۔ عقل اور شعور کا ہونا لازم ہے۔ ان انسانوں کو ہی علم نافع دیتا ہے جو عقل اور شعور والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی عقل اور شعور عطا کیا ہے، اور علم انسان کی میراث ہے۔ جس کے پاس عقل شعور ہوتا ہے وہی میراث کے لائق ہوتا ہے۔ یہ بھی انسان نے دیکھنا ہے کہ ہر کوئی علم سے کے لائق نہیں، اور ہر کسی کو علم دیا بھی نہیں جاتا۔ علم دینے کے لیے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ انسان عقل اور شعور والا ہے۔ جب عقل اور شعور والا ہوگا تو اس کے پاس علم بھی ہوگا۔ عقل ہی علم کی تباہ ہے، اور جو لوگ عقل نہیں رکھتے وہ علم کے تابع نہیں، اسی لیے تو علم کو اہمیت نہیں دیتے، یعنی کہ علم کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر ہی علم کی طرف بلایا ہے، اور عقل والے ہی علم سے نفع کماتے ہیں۔ علم کا کل نفعوں کی تعریف ہے، علم ہی کل نافعوں کی تعریف ہے، اور انسان کے لیے لازم ہے کہ نافع اٹھا کر طریق والوں میں شامل ہو جائے۔
اور جو علم سے نفع اٹھا کر طریق والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت اظہار علم سے ہی کامیابی حقیقت حق کا تصور دیا ہوا ہے۔ اے انسان مومن، علم ہی تصور بادشاہی ہے، علم ہی تصور حقیقت شان کبریا ہے، اور علم ہی تصور حقیقت معراج الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے انسان مومن جو علم سے تجھے تصور حقیقت حق عطا فرمایا ہے، تو جان جا اللہ تعالیٰ ہی تو تیری شارت سے قریب ہے۔ اللہ کا قرب بھی علم ہی تمہیں بتائے گا، اللہ کی عبادت بھی علم ہی تجھے اللہ کا بتائے گا، اللہ کی پاکی بھی علم ہی تجھے اللہ کا بتائے گا، اللہ کی عظمت بھی علم ہی تجھے اللہ کا بتائے گا، اللہ کی شان تعریف بادشاہی بھی علم ہی تجھے اللہ کا بتائے گا، اللہ کی بے نیازی وحدت بھی علم ہی تجھے اللہ کا بتائے گا۔ اللہ کا علم ہی تو تجھے بتاتا ہے کہ تو انسان سے جب مومن ایمان نور والا ہو جاتا ہے تو اللہ تیرا دوست ہو جاتا ہے۔ عزم دوست شان حقیقت حق و حق ہی تو اللہ علم کے ذریعے انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تمام عطائیں ہی تو اللہ کی علم ہے، اور علم کے ذریعے ہی اللہ انسان کو اپنی بارگاہ سے عظمت ایمانی نور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم میں ہی ہدایت رکھی ہوئی ہے، اور علم ہی کامیابی کے لیے ہے، اور علم ہی نور کی طرف بلانے والا ہے۔ اللہ کے علم سے اے انسان ایمان لے کر نور کی طرف آ جا، اور نور سلامتی میں ایمان رسالت توحید والا ہو جا، اور اللہ کی وحدت بیان کرتا رہے۔ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، اور اللہ ہی رحمان رحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ اے مومن انسان، تیرے لیے رب کی رحمت اور رب کی عطا ہی اللہ کا تجھ پر احسان اور انعام ہے۔